اسلام ہم سے کیا کہتا ہے اور ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں صرف عبادات کے بارے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی اللہ کے آگے سر جھکا دینا اور اس کے احکام کو ماننا ہے۔ اسلام کی جڑیں ان بنیادی عقائد میں پیوست ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ان کی تعلیمات سنت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس بات پر یقین کہ ایک دن ہم سب کو مر کر اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فرشتوں، آسمانی کتابوں اور تقدیر پر ایمان، زندگی میں کرنے والے اہم کام، زندگی میں کرنے والے اہم کام۔ اسلام ہمیں ایک نیک اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کی ترغیب دیتا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، یہ وہ فرائض ہیں جو براہ راست اللہ کے لیے ہیں۔ ارکان اسلام پر عمل، شہادت، کلمہ پڑھ کر ایمان لانا، نماز، صلاۃ، دن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا جو اللہ سے ہمارا سب سے بڑا رابطہ ہے، اپنی جمع شدہ دولت کا ایک مقررہ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینا، یہ دولت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا جو ہمیں پرہیزگاری اور صبر سکھاتا ہے۔ حج، صاحب استطاعت ہونے پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ حقوق العباد، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر انسانوں اور مخلوقات کے لیے عائد ہوتی ہیں۔ اچھے اخلاق، زندگی میں سب سے اہم بات اچھے کردار کا مالک ہونا ہے۔ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدہ پورا کرنا اور لوگوں سے نرمی سے پیش آنا۔ انصاف اور عدل، انصاف اور عدل، ہر حال میں انصاف اور سچائی کا دامن تھامے رکھنا، چاہے بات اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کا احترام، والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ ہمدردی اور مدد، ہمدردی اور مداد، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ انسانیت کی خدمت کرنا اسلام کا ایک بڑا سبق ہے۔ سماجی ذمہ داری، سماجی ذمہ داری، معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور خیر خواہی کو فروغ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا اور فساد سے بچنا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی ایک عبادت بن سکتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا اور شریعت کے مطابق ہو۔ مقصد زندگی، ستارہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن، سورۃ الذاریات 56۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے ایک کھیت سمجھنا چاہیے جہاں ہم اچھے عمل کی فصل بوئیں گے۔ اسلام دنیا اور آخرت کے درمیان توازن سکھاتا ہے، نہ تو صرف دنیاوی لذتوں میں کھو جانا ہے اور نہ ہی دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے۔ محنت سے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا، حسد، غرور، لالچ، غصہ اور برے خیالات سے بچنا اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر، تقویض پیدا کرنا۔